السلام علیکم، ویلکم ٹو ریوائو ایف ایم 94.2. I'm your host نواز راجہ، پاکستانی ویڈیو ویکلی پروگرام سگنیچر ٹاک. اور آج ہم بہت ہی اہم موضوع کے اوپر بات کریں گے جو پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے بہت اہم ہے. اور اس موضوع کے اوپر ڈسکس کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے پروفیسر ایم حسین عالم صاحب، جو کہ ہسٹری کے پروفیسر ہیں. سب سے پہلے تو ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. سر السلام علیکم. السلام علیکم سر، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ. جی، پروگرام کا آج موضوع بڑا ہی اہم ہے. بنگلہ دیش کو ہم سے پاکستان سے جدا ہوئے، جو کہ پہلے ایسٹ پاکستان. وعلیکم السلام جی نواز صاحب، مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. اوکے، پروگرام کے آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ پروگرام کا موضوع بڑا اہم ہے. بنگلہ دیش جس کو ہم ایسٹ پاکستان کہتے ہیں، پاکستان سے جدا ہوئے اس کو 50 سال ہو چکے ہیں. کہتے ہیں کہ جو گزر چکا ہو اس کو چھوڑ دینا چاہیے اور آگے کی طرف دیکھنا چاہیے تاکہ ہم ترقی کر سکیں. مگر اس کے ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو آپ نے ماضی میں غلطیاں کی ہوں ان کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، ان کو دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کون کون سی غلطیاں کی تاکہ ہم ان غلطیوں سے لرن کر سکیں. ماضی کو بھولنا چاہیے مگر ان غلطیوں سے لرن کرنا چاہیے تاکہ ہم آگے کی طرف بڑھ سکیں. اگر ہم غلطیوں سے سیکھیں گے نہیں تو آگے بڑھ نہیں پائیں گے، وہاں کے وہاں ہی رک جائیں گے. تو آج کا موضوع اسی پوائنٹ آف ویو سے بڑا اہم ہے کہ پاکستان سے جب ایسٹ پاکستان جدا ہوا ہے، بنگلہ دیش بنا، اس وقت ہم لوگوں سے ایز اے پاکستانی میں کہوں گا تمام مکتبہ فکر کے لوگوں سے کون کون سی کیسی غلطیاں ہوئیں اور ان غلطیوں کو ہم کیسے اب مزید درست کر سکتے ہیں کہ بنگلہ دیش ہم سے الگ ہو گیا. اور اس وقت اگر ہم بنگلہ دیش کی اکانومی کو دیکھیں اور پھر اپنی اکانومی کو دیکھیں تو اس کو بھی ہم تھوڑا بہت کمپیئر کریں گے. مگر میں سٹارٹ اپنا عالم حسین صاحب سے کرنا چاہوں گا کہ سر آپ کیونکہ ہسٹری کے پروفیسر ہیں تو میں تو کچھ بھی نہیں بولوں گا اس پروگرام کے اندر. میں چاہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ آپ ہمیں بتائیں کہ آخر جو اس وقت بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا وہ کیسے ہوا، کیونکہ ہماری نسل ایون کہ میری پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے وہ یہ واقعہ ہوا. ہم لوگوں کو بھی اتنا کچھ معلوم نہیں ہے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ کیا ہوا. اب تو جو نئی جنریشن ہے اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ پاکستان کا ایک حصہ تھا جو ہم سے جدا ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نواز صاحب، آپ کو امید ہے کہ آواز آ رہی ہوگی. جی جی، مجھے آواز آ رہی. ہاں، ایسا ہے کہ اگر ہم بنگلہ دیش کی بات کریں تو 16 دسمبر 1971 تو صرف ایک فارمل ڈیٹ ہے کہ جس تاریخ کو مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہو کر بنگلہ دیش بن گیا. لیکن کہانی اتنی آسان نہیں ہے کہ جب ہم ہسٹری پڑھاتے ہیں تو اس کے پیچھے ہمیں بہت ساری وجوہات کو دیکھنا پڑتا ہے، اس کے پیچھے جو ریزنز ہوتی ہیں اس کو دیکھنا پڑتا ہے. تو اصل کہانی تو شروع 1757 سے ہوتی ہے، جو شاید تاریخی کتابوں میں بہت کم لوگ اس کو ریئلائز کرتے ہیں. اور جیسے آپ نے سٹارٹ میں کہا نا کہ غلطیوں کو ریئلائز کرنا اصلاح کے لیے بڑا ضروری ہے. میرا بھی یہی بلیو ہے کہ اگر آپ اپنی غلطیوں سے اصلاح نہیں پکڑتے تو تاریخ اپنے آپ کو پھر دہراتی ہے اور تاریخ کا سبق پھر بڑا ظالم ہوتا ہے. تو تاریخ سے سبق سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی ہسٹری کو دوبارہ سے ایک بار ریویو کریں. 1757 وہ سال تھا کہ جب پلاسی کے میدان میں جو سراج الدولہ ہے ان کو شکست ہوتی ہے اور وہ بنگال ہے. اور 1757 سے لے کے 1857 تک 100 سال کا عرصہ ہے جو پورے ہندوستان سے زیادہ ہے. یعنی اس کے بعد 1857 سے 1947 تک 90 سال بنتے ہیں، جبکہ وہ 100 سال زیادہ غلامی کاٹ چکے تھے. تو جتنی غلامی وہ زیادہ کاٹ چکے تھے وہ کانشیس زیادہ تھے، پہلی بات. دوسری بات، آپ ان کے ٹیگور کو سنیں، آپ باقیوں کو سنیں، ان کے اندر قوم پرستی زیادہ تھی. تیسری بات یہ کہ تعلیمی طور پہ وہ بہت آگے تھے، کافی آگے تھے ہم سے. آپ یہ دیکھیں کہ جو ایسٹ پاکستان ہے اس کے بننے سے مطلب پاکستان بننے سے پہلے کی اگر ہم بات کر لیں تو مسلم لیگ وہاں بنتی ہے، یا حاجی شریعت اللہ کی جو تحریک ہے وہ وہاں چلتی ہے، ٹھیک ہے، فرائضی تحریک. اسی طرح جو وہاں پر 1905 میں
مشرقی اور مغربی بنگال کی علیحدگی ہوتی ہے، ڈویژن ہوتی ہے، تو اس کے اوپر بھی وہ زیادہ کانشیس ہوتے ہیں۔ پھر 1940 کے اندر جو قرارداد لاہور ہے وہ بھی اے کے فضل الحق پیش کرتے ہیں جو وہاں کے پریمیئر تھے، اور پھر بعد میں آگے چل کر وہ اپنے حقوق کے لیے بات کرتے ہیں، اور وہ توقع کرتے ہیں کہ جو 190 سال کی غلامی اور ایکسپلوئٹیشن ہے وہ شاید پاکستان کے بننے کے بعد ختم ہو جائے گی یا کم از کم ہو جائے گی۔ تو ہم نے ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کیا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ہم بہت ساری چیزوں کے اوپر اپنے آپ کو سپیریورٹی کے کمپلیکس میں رکھتے رہے، اور ہم سمجھتے تھے کہ ہمارے رنگ تھوڑے زیادہ سفید ہیں، ہماری زبان چونکہ اردو ہے اور ہمارے قد بڑے لمبے ہیں، تو ہم جو کہتے تھے نا ان کا تو قد ہی پورا نہیں ہوتا، یہ 5 فٹ 2 انچ یا بندوق جتنے ہیں، تو انہوں نے ہماری پشت پہ حملہ کر کے 92-93 ہزار یا 94 ہزار فوج قید کروا دی، ساتھ میں سول لوگ بھی تھے۔ تو زمانہ بہت آگے نکل گیا ہوا تھا، ہم پیچھے رہ گئے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تعلیمی طور پہ تو وہ آگے تھے ہی، جب کانسٹیٹیوشن میکنگ کی باری آتی ہے تو ان کے 2 مطالبات بڑے اہم تھے۔ پہلا مطالبہ یہ تھا کہ اردو کی بجائے بنگلہ کو آپ ہماری قومی زبان بنائیں۔ ہم نے اس ٹائم نہیں مانا، اسٹوڈنٹ سے مظاہرے کیے، ہم نے 2 بندے مار دیے، اور اس کے بعد ہر سال وہاں پر یادگار شہدا پہ وہ اکٹھے ہوتے تھے، اور پھر 100 پیاز بھی کھائے اور 100 جوتے بھی کھائے کہ مصداق ہم نے 1956 سے کانسٹیٹیوشن کے اندر بنگالی اور اردو دونوں کو قومی زبان مان لیا۔ اور جب ہم کہتے تھے نا کہ ہم ایک نیا کانسٹیٹیوشن بنانے لگے ہیں پاکستان کا پہلا، اور ہم آپ کو برابری دیں گے، تو وہ کہتے تھے آپ ہماری برابری کی بات نہ کریں، آپ تو ہماری اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی بات کر رہے ہیں، ہم جو ہیں وہ آپ سے عددی طور پر زیادہ ہیں، تو 1 مین 1 ووٹ کے اصول کے تحت حکومت کرنا ہمارا رائٹ بنتا ہے۔ تو یہ وہ سٹارٹ کی چیزیں ہیں جس کو ہم نے ایڈریس نہیں کیا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ نے سٹارٹ میں رول پلے کیا، 1954 میں پہلی اسمبلی توڑی گئی، تو وہ اسمبلی تھی خواجہ ناظم الدین کی۔ بنگالیوں نے اس کو یہ نہیں دیکھا کہ گورنر جنرل نے اسمبلی توڑی، انہوں نے اس کو اس نظر سے دیکھا کہ ایک پنجابی گورنر جنرل نے ایک بنگالی وزیر اعظم کو فارغ کر دیا، اگرچہ بعد میں بنگالی ہی وزیر اعظم بنایا گیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن محمد علی بوگرا بنگال سے تھے، لیکن لوگ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے رائٹس کو اسٹیبلشمنٹ استعمال کر رہی ہے، اور 1958 کا جب مارشل لا لگا ہے تو اس کے اندر اس ٹیک اوور کو بھی انہوں نے یہی سمجھا تھا کہ ایک پٹھان جو جنرل ہے اس نے ملک کے اوپر مارشل لا لگا کے ہمارے رائٹس کو سلب کر لیا ہے۔ مگر ایک چیز میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں 1947 اور 71 یہ صرف 24 ایئرز ہیں، اتنے سالوں کے اندر کیا صرف یہ 2-3 واقعات ہی تھے جن کی وجہ سے ہوا کہ ایک بنگالی زبان کو نیشنل لیول پر لے کر آنا، اور یہ جو چند ایک آپ نے واقعات بتائے کہ صرف یہی وجہ تھے کہ ان کے درمیان اتنی نفرت ہو گئی کہ 24 سال کے اندر دیکھیں نا، انہوں نے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد تمام لوگ اکٹھے ہوئے قائد اعظم کے جھنڈے کے تلے، یہ ایک ساتھ تھے، انہوں نے جد و جہد کر کے یہ آزاد ملک کروایا نا۔ اور اتنی جد و جہد آپ اسی وقت کرتے ہیں جب آپ ایک ساتھ ایک دوسرے کے ہر چیز کو جانتے ہیں کہ یہ ایسا ہے، ہم اس کے ساتھ مل کر رہ سکتے ہیں، آپ مل کے جد و جہد کی۔ تو یہ صرف 24 سال کے عرصے میں آخر کچھ اور بھی تو وجوہات ہوں گی نا، صرف یہی تو وجوہات نہیں تھے کہ بنگالی زبان کو ہی ہم نے بنانا تھا، اور بھی تو کافی وجوہات ہوں گی اس کے اندر۔ نواز صاحب اس کے اندر بہت ساری ایسی وجوہات ہیں کہ جس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ انٹرنیشنلی آپ امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوتے رہے ایک طرف، اور دوسری طرف آپ رشیا کے ساتھ بگاڑتے رہے، اگر ہم انٹرنیشنلی دیکھیں تو اس چیز کا بھی دکھ تھا رشیا کو بھی، اور ہندوستان کے اندر جو اس ٹائم پر حکمران آتے تھے وہ قومی جذبے سے اور پاکستان دشمنی کے ساتھ اس چیز کو سپورٹ کرتے تھے۔
دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ وہاں پر 30% آبادی جو ہے نا وہ ہندو تھی، اور ان میں سے موسٹلی جو پڑھے لکھے تھے وہ پروفیسرز تھے۔ اب آپ پروفیسرز کو دیکھیں گے، ہماری سوسائٹی میں آج بھی ٹیچرز یا پروفیسرز یوں سمجھا جاتا ہے کہ جیسے یہ صرف سبق پڑھانے والے لوگ ہیں، جبکہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بڑے خطرناک پروفیشن سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، کہ جنہوں نے اس 24 سال کے اندر اس قوم کی آبیاری ایک تو بنگالی نیشنلزم پہ کی، نہ کہ پاکستانیت پہ کی، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے کوٹ کوٹ کر یہ بھر دیا تھا دماغ میں کہ جو مغربی پاکستان والے ہیں یا پنجابی ہیں یا پٹھان ہیں، یہ مل کر ایکسپلائٹ کر رہے ہیں۔ اس کا فائدہ جب دو بھائی آپس میں ایک گھر میں لڑ رہے ہوتے ہیں تو اس کا فائدہ لازماً ہمسائے اٹھاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ریزن تھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ چائنا کا ساتھ دے رہے ہیں، اور اس دور کے اندر جب چائنا کو کوئی اور ایکسیپٹ نہیں کر رہا اور آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اور اپنی جو پی آئی اے ہے وہ اس ٹائم آئیے پیکنگ ہمارے ساتھ دیکھیے، تو وہ امریکہ کو اور باقیوں کو ایکسیپٹ نہیں ہوتا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ 1971 کی جب جنگ سٹارٹ ہوتی ہے تو چھٹا بیری بیڑا وہ آج تک پہنچ ہی نہیں پایا، ہم انتظار ہی کرتے رہے۔ اور جب ہم ان کے ساتھ گلہ کرتے ہیں نا، یہ بھی ایک تاریخی طور پہ میں آپ کو بات بتا دوں کہ ہم ان سے گلہ کرتے ہیں جب بھی بات کرتے ہیں کہ جی بینگ ہسٹورین، یا ہمارے جو فوجی ریٹائرڈ جنرل ہیں، یا آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، کہ ہم کہتے ہیں جی آپ نے تو ہمارے ساتھ ایک دو بلکہ 3 معاہدے کیے ہوئے تھے، سیٹو سینٹو، اور اس کے علاوہ ایک اور معاہدہ کیا ہوا تھا آپ نے تو فوجی تعاون کا، تو آپ ہماری ہیلپ کو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے تو آپ سے کہا تھا کہ آپ اپنی فوج اکٹھی کر لیں چٹاگانگ کی بندرگاہ پہ، ہم آپ کو وہاں سے پک کر کے تو ڈراپ کر دیں گے۔ ہم نے یہ نہیں کہا تھا، ہم نے تو کہا تھا کہ ہم اگر رشیا کے خلاف کوئی لڑائی ہوتی ہے، کمیونزم کے خلاف، تو ہم اس میں ہیلپ کریں گے۔ ہندوستان کے ساتھ لڑائی کے اندر تو ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ اور دوسری بات یہ کہ 1965 کی جنگ میں بھی ہم دیکھ چکے تھے کہ 1965 کے اندر ہمارے لیے جو اسلحہ رکھا ہوا تھا وہ ہمیں بھارتی بنکروں سے ملا، کہ امریکہ نے وہ ان کو دے دیا ہوا تھا، کیونکہ 62 کی لڑائی میں بھارت نے پوری دنیا کو یہ ریئلائز کروا دیا تھا کہ چین کے خطرے سے نپٹنے کے لیے ہماری فوجی امداد بہت ضروری ہے۔ اور بعد میں جو امریکہ کی پالیسیاں تھیں وہ یہی تھیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے رشیا کے خلاف یا چائنا کے خلاف استعمال کیا جائے، اور یہ جو اسلحہ ہم دے رہے ہیں یہ رشیا کے خلاف استعمال ہو، نہ کہ بھارت کے خلاف۔ اور اس کے اوپر بھی وہ ناراض تھا، امریکہ 1965 کی جنگ پہ ناراض تھا۔ اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں، آپ ایئر مارشل اصغر خان کے انٹرویوز ابھی بھی مرحوم کے پڑے ہوئے ہیں یوٹیوب کے اوپر، وہ تو کہتا ہے کہ چاروں جنگیں ہم نے سٹارٹ کی اور ہم ہی آ رہے ہیں۔ بہرحال 1965 کی جنگ کو اگر ہم ایکسکلوڈ بھی کر دیں تو ہمارے سے فوجی غلطیاں بھی بہت زیادہ ہوئی ہیں، کیونکہ میں اب 4 فوجی جرنیلوں کی اگر آپ کو ریفرنسز دے دوں، جن میں سے ایک بریگیڈیئر اور ضیاء الحق کے ساتھ وہ طیارے کے حادثے میں جاں بحق ہوئے، بریگیڈیئر صدیق سالک۔ دوسرا ابھی ریسنٹلی میں نے ایک بایوگرافی ختم کی ہے جناب عبد المجید ملک کی، اور تیسری کیا اسے کہتے ہیں جو ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا کتاب ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار جو کیا اسے کہتے ہیں وٹنس ٹو سرنڈر اور باقی چیزیں جو ہیں اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ فوجی طور پر بھی ہم نے بہت ساری غلطیاں کی، جن میں سے ابھی جنرل مجید جو ہے نا وہ تو لکھتے ہیں کہ وہاں پر جو جنرل ٹکا خان کا آپریشن تھا وہ بڑا بروٹل تھا، وہ اتنا لیتھل اور بروٹل تھا کہ لوگ اس کو جنرل ٹوکا کہا کرتے تھے۔ اور مگر وہ فوج میں آپریشن کیا کیوں گیا تھا؟ آپریشن کی وجہ کیا تھی؟ آپریشن کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو اگرتلہ سازش کیس کے بعد یہ یہاں پر بتا دیا گیا تھا کہ جی بنگالی غدار ہیں، اور ان کے اندر جو چھپے ہوئے لوگ ہیں، جیسے وہ گھس بیٹھیے کے لفظ استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی ہندوستان کے ایجنٹ ہیں، ان کے خلاف آپریشن کرنا ہے۔ اور وہ لوگ اپنی چیزوں کے اندر مداخلت پسند نہیں کرتے تھے، ہماری بیوروکریسی یا ہمارے لوگ جو ہیں اس نفرت کو ایڈریس نہیں کرتے تھے، ہم لوگ ان کے ساتھ ملاقات کرنا پسند نہیں کرتے تھے، ہم ان کو پالیسیوں میں رکھتے نہیں تھے، ہم سول سروس کے اندر وہ کم لوگ تھے، اور ہم نے اوپر سے زبان جس طرح کی مطلب اردو رکھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے قائد اعظم کا فرمان تھا کہ جی اردو قومی زبان ہوگی، لیکن وہ حرف آخر نہیں تھا، ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے تھا، وہ دور ہوتے چلے گئے۔ اور یہاں تک کہ جب مکتی بانی سٹارٹ ہو گئی ہے، وہاں پر مطلب ایک بغاوت والی بات سٹارٹ ہو گئی ہے، تو پھر انہیں آپریشن کرنے کا کہا گیا۔ اور یہ وہ آپریشن ہے جو آپ بات کر رہے تھے نا سٹارٹ میں کہ غلطیوں
کی اصلاح کے لیے غلطیوں کو ریئلائز کرنا ضروری ہے. اس فوجی آپریشن کے اوپر ایک دو نہیں تین فوجی جرنیل استعفیٰ دے چکے تھے، جن میں صاحبزادہ یعقوب علی خان جیسے اور راؤ فرمان اور کیا اسے کہتے ہیں ایک اور جنرل تھے. تو ان تینوں نے وہ آپریشن کرنے سے انکار کر دیا، جسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹکا خان کی سادہ لوہی تھی، لیکن سادہ لوہی نہیں تھی. یہ ایک بے وقوفی ہے. یہاں ابھی بعد میں 77 میں جب تحریک نفاذ نظام مصطفیٰ کی تحریک چلی تو بھٹو صاحب نے کہا تھا بریگیڈیئر نیاز کو، ریسنٹلی کچھ سال پہلے ڈیتھ ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے لوگوں کے خلاف آپریشن نہیں کروں گا. انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا اور فوج میں بڑی عزت کمائی انہوں نے. تو نہیں ہم مفتی نے وہ یہ آپریشن مفتی کرنا بات ہے، دیکھیے وہ اگر آپریشن کرنا ہم نے قبول کیا، جس کے نتیجے میں جو بغاوت جو ہے نا بڑی اوپن ہو گئی. اور دوسری طرف ہمارے ہاں ایک اور غلطی جو میں آپ کو بتا دوں، ہم نے 1965 میں بھی وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اکیلا چھوڑ دیا تھا. بھائی ایک اسکواڈرن ایئر فورس کا ہم نے رکھا جس میں 12 جہاز تھے. ٹھیک ہے، ابھی ریسنٹلی میں نے جنرل غلام مصطفیٰ کو میں مس کر رہا ہوں آج، اور ان کا میں نے انٹرویو سنا. جنرل نعیم خالد لودھی کا بھی انٹرویو ابھی BOA کے اوپر میں دیکھ رہا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ جب آپ 12 جہاز ہوں گے آپ کے پاس، اور میں اس پہ سوچ رہا تھا کہ ہم نے کیا ہندوستان کے لیے ترنے والا چھوڑ دیا تھا بنگالیوں کو، اور وہ 65 کی جنگ کے بعد سے ناراض تھے. ٹھیک ہے، اور پہلے جنگ کے پہلے چند دنوں کے اندر ہی آپ کی ایئر فورس کے جو ایئرپورٹ تھا وہ تو انہوں نے بالکل اڑا دیا تھا، تو وہ فلائی نہیں کر سکتی تھی. اور دوسری غلطی ایک اور ہم نے کی کہ جتنے بنگالی افسر تھے ان کی گرومنگ تو بے شک ہم نے پاکستان آرمی کے افسرز کے طور پہ کی تھی یا سپاہیوں کی، لیکن ہم نے ان کو اہم پوزیشن سے ہٹا دیا اور وہ جنگ کے اندر کوئی رول نہ پلے کر سکے. ہم نے انہیں نان آپریشنل جگہوں کے اوپر رکھا. یہ بھی میں نے ابھی ریسنٹلی سابقہ فوجی افسران سے سنا ہے. تو میں بڑا حیران ہوا کہ کیا ان میں سے کوئی ایک بھی MM عالم نہیں ہوتا. تو یہ وہ غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑا. اور دوسری بات جو میں ابھی ریسنٹلی کر رہا تھا، اپنے گھر میں بھی ڈسکس کر رہا تھا، وہ بات یہ ہے کہ ہم نے ایک سیاسی مسئلے کو فوجی انداز میں حل کرنے کی کوشش کی. نواز صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ غلطیاں اتنی زیادہ ہیں کہ ابھی بھی 4 میں سے 3 ہمسائے مجھے لگتا ہے کہ ہمارے سے ناراض ہیں، اور 4 صوبوں میں سے 3 صوبے جنہیں چھوٹے صوبے کہتے ہیں وہ بھی ہمارے سے ناراض ہیں. تو مجھے لگتا ہے خدا نہ خواستہ کہیں ایک اور ایسٹ پاکستان نہ ہو جائے اگر ہم نے جلد ہی اپنی اصلاح نہ کی. چلیں سر اس کے اوپر بات کرتے ہیں ابھی بریک کے بعد انشاءاللہ تعالی. اسی میں اسپیشلی تو اپنے مفتی بانی کے اوپر بات کرنا چاہوں گا. آخر یہ اس کے اوپر تو انڈین پرائم منسٹر نے پچھلے دنوں جب انہوں نے بنگلہ دیش کا کیا تو اس وقت بھی انہوں نے بڑے فخر سے اپنا اس کا کریڈٹ لیا. تو اس کے خلاف اگر آپریشن ہوا تو آپریشن تو کسی نہ کسی طریقے سے فوج نے شامل ہونا ہی ہے نا آپریشن کرنے کے لیے. تو اس کا کوئی نہ کوئی تو حل ہوگا. چلیں آپریشن نہیں تو پھر کوئی اور حل صحیح. اس کے اوپر بات کرتے ہیں انشاءاللہ بریک کے بعد. السلام علیکم کے اوپر بات کر رہے ہیں، اور اس موضوع کو ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے پاسٹ کے اندر جو غلطیاں کر چکے ہیں ان غلطیوں سے سیکھیں، اور تاکہ فیوچر کے اندر ان غلطیوں کو ہم نہ کریں اور اپنے ملک پاکستان کو مزید ترقی کی طرف لے کر جا سکیں. بریک میں جانے سے پہلے ہم تھوڑا سا ہم نے ٹچ کیا تھا مفتی بانی کے جو ٹاپک ہے اس کو تھوڑا سا اس کے اوپر ذرا ان ڈیٹیل بتائیں. یہ کون لوگ تھے، انہوں نے کیا کیا؟ کیونکہ سننے میں آیا کہ ان لوگوں کی وجہ سے بھی جو ہے نا بنگلہ دیش اور پاکستان کے لوگوں کے درمیان بہت نفرت پیدا ہوئی. اور وہ نفرت جو ہے ہم آج کل یہاں جیسے ہم برطانیہ میں بیٹھے تو ہمارا بنگلہ دیشی لوگوں کے ساتھ کافی انٹریکشن ہوتا ہے. تو بنگلہ دیشی ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، مگر جب ہم ان کی جو بزرگوں سے ملتے ہیں تو کچھ باتیں ہمیں بھی سننے کو ملتی ہیں. تو وہ جیسے بھی آپ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ وہ بنگلہ دیشی جو پیرنٹس ہیں جو اس وقت کے بڑے ہوئے ہیں، وہ بنگلہ دیشی پیرنٹس پریفر کرتے ہیں کہ کسی پاکستانی بچے یا بچی سے اپنے بچے کی شادی نہ کریں. وہ کہتے ہیں نہیں، وہ اتنی نفرت کرتے ہیں، اس سے نہ شادی کرو، کسی اور سے کر لو، پاکستانی سے نہیں کرنی. تو یہ دیکھیں اس قسم کی نفرت جو ہے ان لوگوں کے اندر اگر پائی جاتی ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجوہات تو ہوں گی نا، کوئی نہ کوئی وجوہات تو ہوں گی. یہ مفتی بانی آخر کون تھے؟ اس کا کریڈٹ انڈین پرائم منسٹر نے بھی لیا. تو یہ اس کے متعلق تھوڑا سا بتا دیں. نواز صاحب ایسا ہے کہ پاکستان بنتے ساتھ ہی جو نفرتیں پھیلانے کا جو مشن تھا نا وہ چل پڑا تھا. چاہے تعلیمی ادارے ہوں، چاہے سروسز ہوں، چاہے سیاست ہو.
دیکھیں ہندوستان نے تو اپنا رول پلے کیا اس کے اندر، تو بیوقوفیاں ہماری بھی تھیں کہ ہم نے سیاسی معاملات کو ڈنڈے کے زور پر جب سلجھانے کی کوشش کی، تو ایک تو ناکامی یہ ہوئی جس سے لوگ ناراض ہوئے، خاص طور پہ جو ینگ جنریشن ہے. میں نے پہلے بھی جو ہندو ٹیچرز کا رول اس کے اندر بتایا تھا، تو انہوں نے ایک تو نفرت بھر دی تھی. دوسرا یہ کہ جب زیادتیاں ہوتی تھیں یا جب پالیسی سازی میں ان کو نہیں رکھا جاتا تھا، تو وہ اپنے عوام کو یہی بتاتے تھے. اور جو ینگ جنریشن تھی، خاص طور پہ 18 سال سے لے کے 30 سال تک کے لوگ، وہ بھارتی سپورٹ کے ساتھ بارڈر کراس کر کے، خاص طور پہ یہ جب آپریشنز ہوتے تھے ان کے خلاف، تو وہ بارڈر کراس کر کے ادھر چلے جاتے تھے اور ان کیمپوں میں جو بھارت نے اپنی سرحدوں کے اندر قائم کیے تھے، وہاں ان کو فوجی تربیت دی جاتی تھی اور اس کے بعد انہیں واپس بھیج دیا جاتا تھا. اور اس دوران ایک ان کے لیے عام معافی کا اعلان بھی ہوا تاریخی طور پہ اگر دیکھا جائے. لیکن وہ لوگ جب واپس آئے تو انہوں نے پاکستانی فوج کی جو پشت تھی، بیک تھی، اس کے اوپر سے اٹیک کرنے. ایک تو پاکستانی فوج 4 دسمبر کے بعد، 3 اور 4 دسمبر کے بعد سے جو فرنٹ لائن کے اوپر ہندوستانی فوج سے لڑ رہی تھی، تو دوسری طرف ان کے پیچھے جو مکتی بانی کے لوگ تھے وہ ان کے اوپر ایمبوش کرتے تھے، حملے کرتے تھے. اور اس کی وجہ سے دو طرفہ جنگ جو ہے آگے اور پیچھے سے، جس میں پیچھے اپنے ہی لوگ تھے، تو اس کی وجہ سے بھی، یہ مکتی بانی کی وجہ سے بھی، کیا اسے کہتے ہیں، شکست میں بڑا ایک امپورٹنٹ رول پلے ہوا. اور اگر اندرا گاندھی کہتی ہے نا کہ میں نے دو قومی نظریے کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا ہے، تو بات یہ ہے کہ یہ ہمارے سوچنے والی بات ہے کہ وہ دو قومی نظریہ جس نے 1947 میں آپ کو ایک ملک دیا، وہ 24 سال بھی نہ چل سکا. نہیں، بات یہ ہے کہ نظریے ختم نہیں ہوتے، ان نظریوں کی آبیاری کی جاتی ہے. اور ہم نے جس بیس کے اوپر یہ دو قومی نظریہ اسلام کے نام پہ بنانا شروع کیا تھا یا ڈیولپ کرنا شروع کیا تھا، ہم نے پریکٹیکلی اس کے اوپر کچھ نہیں کیا. غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے پریکٹیکلی نہ ان کو برابر سمجھا، نہ ہم نے ان کے مسائل حل کیے، نہ وسائل کے اندر ان کو حصے داری دی. تو اس کا رزلٹ پھر مکتی بانی بننی تھی. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم نے ایسٹ پاکستان والے کیس کو سالو کیا، میں اس میں ایک سیاسی لیڈر کا بھی نام لینا چاہوں گا. بھٹو صاحب نے یہاں پر کم نشستیں حاصل کی تھی، تاریخی طور پہ 82 سیٹیں تھیں ان کی، جبکہ ان کی 102 سیٹیں تھیں. اور وہ کہتے تھے آخری ٹائم تک، جو ایڈمرل ایس ایم ایسن تھے، ٹھیک ہے، یا محمد مالک تھے، وہ بار بار یہی کہتے رہے کہ بھئی آپ ان کے ساتھ بات کریں. بھٹو صاحب وہاں گئے بھی، بقول بھٹو صاحب کے کہ 5.5 نکات جو ہے نا، اس کے اوپر تو میں ایگری کر گیا تھا، بس آدھا نقطہ رہ گیا. وہ نقطہ کیا تھا کہ پرائم منسٹر کون بنے گا. بھئی بعد میں آپ انار خان والا انٹرویو پڑھ لیں، جو اس نے بتایا کہ مجیب واز ان آر کسٹڈی. تو جب میں نے مجیب کو بتایا کہ ڈھاکہ فال ہو گیا، تو وہ رو پڑا. ٹھیک ہے، یہ اس نے اپنے انٹرویو میں بتایا ہے کہ وہ رو پڑا اور اس نے کہا یہ تو میں نے کبھی نہیں چاہا تھا. تو اس میں غلطیاں ہماری اپنی بھی ہیں. مکتی بانی بن گئی، اور بننے سے پہلے کی بات یہ ہے، اگر آپ 1947 سے دیکھیں 1971 تک، تو 24 سال بنتے ہیں. 24 سال میں ایک بچہ جوان ہو کے بڑا ہو جاتا ہے. ہم نے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے پریکٹیکلی کوشش نہیں کی. دس از ٹائم ٹو ریئلائز ویئر وی ور رانگ. اگر ہم اپنی غلطیوں کی اصلاح چاہتے ہیں تو پہلے ہمیں غلطی کو ماننا پڑے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں نا کہ غلطیاں ہوئی ہیں، تو اس میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہمارے یہاں سے لوگ وہاں کم جاتے تھے. یہ ابھی لاہور میں وحدت کالونی ہے، یہ بنائی گئی تھی، تو وہ تو آ کے یہاں رہ لیتے تھے. ہمارے یہاں سے کسی کی پوسٹنگ ہوتی تھی تو وہ کہتا تھا میں نے مشرقی پاکستان نہیں جانا، پہلی بات. اچھا، پھر جو کلچرل ایکسچینج تھا وہ کم سے کم تھا. اور جب ہم وہاں سے کسی کو بلاتے تھے تو ہم انہیں بلاتے تھے اسلام آباد میں، جو ریسنٹلی ہم نے کیپٹل ڈیولپ کیا تھا، تو وہ آ کر تنزن کہتے تھے کہ ہمیں یہاں سے پٹسن کی بو آتی ہے. وہ پٹسن کی بو ایک استارہ بن گیا تھا کہ وہ کہتے تھے ہمیں پٹسن کی بو آتی ہے، کہ آپ تو ہمیں خوبصورت کیپٹل دکھاتے ہیں، یہ تو ہمارے پیسوں سے بنا ہے. اگرچہ پٹسن کو اتنی بڑی بھی کمائی نہیں ہوگی، لیکن وہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں تھی. ہم سیاسی معاملات کو ڈنڈے کے زور پہ سالو کرتے رہے، اور سیاستدان خود بھی اس کے اندر انوالو تھے.
آپ یہ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی تو سب سے کی زیادہ یہ شاید ایک سیاستدانوں کی سیٹ غلطی ہے یا ہمارے فوجیوں کی؟ دیکھیں نا، یہ اس فال کے اندر زیادہ تر فوجیوں کو بھی بڑا بلیم کیا جاتا ہے نا کہ یار یہ سر وہ اس ایک کے اندر امتیازی صاحب دونوں طرف سے، یا میں کسی ایک کی سائڈ نہیں لوں گا، نہ کسی ایک کو ذلیل کرنے کے لیے آپ بیٹھا ہوں سمجھتے نہیں میں ہے تو کہ سیاسی زیادہ غلطی تھی؟ میرے خیال میں سیاسی اس میں زیادہ سر میں نے تو عرض کیا ہے نا کہ 100 سال پہلے سے پروسیس چل رہا تھا، یا مطلب 1947 سے ہی لگا لیں آپ، ٹھیک ہے، 47 سے صرف فوج کو آپ بلیم نہیں کر سکتے. ہاں فوجی غلطیاں ہوئی ہیں، آپ فوجی لٹریچر پڑھ لیں، رپورٹس پڑھ لیں، بے شمار غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن انڈیویجولی آپ دیکھیں میجر شبیر شریف جو کہ بھائی ابھی رائی شریف ریٹائر ہوئے چیف آف آرمی سٹاف، انڈیویجولی بہت بہت بہادری کے کام کا جو کارنامے ہیں وہ انڈیویجول بیسس کے اوپر کیے گئے ہیں. ایئر فورس نے سٹارٹ کے اندر کچھ نہ کچھ بڑا اچھا رول پلے کیا ہے. اسی طرح ابھی میں ریسنٹلی پڑھ رہا تھا تو جو ککری ہے ان کا انڈیا کا شپ تھا، اس کو ہنگور ہماری جو آبدوز تھی اس نے ڈبو دیا تھا. اس سے پہلے جو غازی آبدوز ہے وہ سرنگیں بچھاتی ہوئی اپنی کیا اسے کہتے ہیں ایک سرنگ سے ٹکرا کے یا ہائیڈروجن کی زیادہ مقدار ہو جانے کی وجہ سے بلاسٹ ہو گئی تھی. تو انڈیویجولی بہادری کے بڑے کارنامے ہیں، لیکن وہ جو 1971 16 دسمبر اور جو پلٹن میدان کی جو ہتھیار ڈالنے کی تقریب ہے نا، اگر دیکھا جائے تو اسی نے اب یہ جو عبد القدیر خان پیدا کیے، اسی نے بہت سارے اور لوگ پیدا کیے جو یہ سوچتے تھے کہ ہمارے سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ہمیں اپنے دفاع کو مضبوط بنانا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہم بجٹ کا ایک بڑا حصہ دفاع پہ خرچ کرتے ہیں، کیونکہ ہم ایک اور 71 نہیں چاہتے. لیکن جیسے آپ نے ابھی سوال کیا ہے کہ فوجی غلطی تھی یا سیاسی غلطی تھی، ہمیں سیاسی میدان پہ بھی ان ناراض ایلیمنٹس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. مثلا میں بلوچستان کی بات کھل کے کرتا ہوں کہ وہاں پر ابھی ریسنٹلی آرمی نے کافی ڈیولپمنٹ کروائی ہے، لیکن سیاستدان جو ہیں وہ وہاں کی لوکل جماعتوں کے علاوہ کو مجھے بتائیں قومی جو پارٹی ہے آپ کی، وہ وہاں پر کیا اتنے بندے الیکشن میں کھڑے کرتی ہے یا وہاں اتنے ووٹ ملتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے نیشنل ایک کنسنسس ڈیولپ نہیں کیا. یہی تو میرا پوائنٹ ہے نا کہ سیاسی طور پہ ہم کمزور ہیں. اس وقت بھی ہم نے سیاسی غلطی کی. بلوچستان کے اندر بھی آپ دیکھیں تو ہمارے سیاستدانوں کا رول کیا ہے، وہ کچھ بھی کام نہیں کرتے نا. اگر سیاستدان بن بھی جاتے ہیں تو یہ ان کا کام ہے کہ نیچے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا، ان کو لے کر آنا، سیاسی دھارے کے اندر لے کر آنا اور ان کے لیے ڈیولپمنٹ کے کام کرنے. اب وہ جب کچھ کریں گے نہیں اور ایٹ دی اینڈ جب ہر چیز اپنے ہاتھ سے نکل جائے گی تو فوج آئے گی. تو فوج کا تو ایک مائنڈ سیٹ ہی مارنے کا ہوتا ہے نا. انہوں نے تو مارنا ہے، ڈنڈے سے مارنا ہے، کام ہی ان کا ڈنڈا ہے. تو وہ پھر کیا کریں گے ایٹ دی اینڈ؟ تو پھر ہم کہیں کہ جناب یہ فوج کی غلطی ہے. تو فوج کی غلطی تو نہ ہوئی نا پھر. اصل میں دونوں ہی اصل اصل میں میں آپ ماننے نے کو یہاں پہ تیار اور نہیں انٹرپٹ تھے، کرتا ہوں، آپ نے وہ بھٹو صاحب کی یہ بھی تو دونوں ہی تقریر سنی ماننے کو ہوگی کہ تیار نہیں تھے. وہ ادھر ہم ادھر، وہ ادھر ہم ادھر. یہ دیکھیں نا کتنا بڑا سیاستدان اور وہ یہ کہ اچھا وہ وہ جو ادھر. ادھر تم ادھر ہم والی بات ہے، وہ انہوں نے وہ بھٹو صاحب نے وہ ایک تاریخی مغالطے کی اصلاح کر دوں کہ بھٹو صاحب نے یہ جو کہا تھا نا ادھر تم ادھر ہم، وہ یہ تھا کہ ادھر تم جیتے اور ادھر ہم جیتے ہیں. وہ ایک علیحدگی کی طرف اس کو معنی پہنائے گئے. لیکن اس سے پہلے جو خطرناک بات کی تھی نا بھٹو صاحب نے، وہ یہ تھی کہ اگر کوئی ایسٹ پاکستان کے اندر ہونے والے قومی اسمبلی کے اجلاس میں گیا تو اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا. سر یہ جب رویہ ہوگا نا تو پھر علیحدگی پہ بات آئے گی، پھر مکتی بانیاں بھی چلیں گی، پھر آپ کی فوج کے پیچھے سے حملے بھی ہوں گے. بات یہ ہے کہ فوج کے پیچھے سیاستدان کھڑے ہوں اور سیاستدانوں کے پیچھے فوج کھڑی ہو تو کوئی بات بنتی ہے. لیکن اگر دونوں اپنے اپنے، چونکہ ملک نے ایک لمبا مارشل لا دیکھا تھا 1958 سے 1969 اور 69 میں پھر ایک مارشل لا آ گیا، ٹھیک ہے، تو ایسے میں بنگالی جو ہے وہ تو سمجھتے تھے کہ ان کے ساتھ بات ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ بات کیسے نہیں ہو سکتی کہ یار یہ تو فوجی ہیں، یہ بات نہیں مانیں گے. اور پولیٹیکلی ہم نے وہاں پر شاید ایک سیٹ نور الامین والی جیتی، باقی وہاں پہ کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہمیں ملے الیکشن لڑنے کے لیے. ایسی سچویشن اگر بلوچستان میں ہوتی ہے تو ہم تو چلیں بھاگ کے اب پہنچتے، ہم نے غلطی سے شاید کو تھوڑا سا سیکھ لیا ہو، لیکن ابھی بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم چھوٹے صوبوں کے مسائل کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم نے ایک چھوٹے صوبے سے پرائم منسٹر بلکہ 2 بنائے، 3 بنائے، ٹھیک ہے، 4 بنائے، جتنے بھی بنائے. ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا آپ ذرا چھوٹی قوموں سے پوچھ کے دیکھ لیں. آپ سندھیوں سے پوچھیں، وہ کہتے جی ہم نے آپ کو لیاقت علی خان دیا، آپ نے اسے پنجاب میں گولی مار دی. ہم نے آپ کو ذوالفقار علی بھٹو دیا، آپ نے پھانسی
لگا کے ہمیں واپس کیا, ہم نے بے نظیر دی, ہم بلکہ اس سے پہلے ہم نے جنیجو دیا, آپ نے اسے حکومت سے نکال دیا. تو یہ جو چھوٹی قومیں یا چھوٹے صوبے ہیں وہ اپنی سیاستدان اپنی نفرت کو موڑ دیتے ہیں بڑے صوبے پنجاب کی طرف. تو ہمیں اگر ایک فیڈریشن کے طور پہ رہنا ہے تو ہمیں ان مسائل کو ایڈریس کرنا پڑے گا, نیشنل لیول پہ بھی, سیاست پہ بھی, فوج میں بھی. آپ سارا کچھ فوج سے نہ توقع کریں اور سارا کچھ سیاستدانوں سے نہ توقع کریں, دونوں پارٹ کے اوپر کچھ نہ کچھ پلے ہونا چاہیے. یہ تب اگر ہو جاتا تو زیادہ بہتر تھا, لیکن اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے بحیثیت نیشن کو ڈیولپمنٹ کرنی ہے تو دونوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. یہ نفرت کی جو فضا ہے یا جو لسانیت ہے یہ کھا گئی تھی ہمیں تب بھی, یہ اب بھی ہمیں کھا رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کسی جگہ پہ چلے جائیں, کراچی چلے میرے ساتھ, وہاں کوئی نہیں کہتا کہ آپ لاہور سے آئے ہیں, وہ جاتے کہتے ہیں تم پنجاب سے آئے ہو. ابے تمہاری شکل پہ لکھا ہوا بھائی کہ تم پنجابی ہو. میں نے کہا کیا وجہ ہے؟ جی فریشنس دیکھیں نا, ہمیں تو یہاں پہ زیادتیوں نے مار ڈالا ہے. میں نے کہا یار ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ آب و ہوا کی وجہ سے رنگت ہے, رنگت کوئی چیز نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں, یہ جو ہمارے چہروں کے اوپر رونق نہیں ہے نا, یہ چونکہ پنجاب ہمارا حصہ کھا جاتا ہے. میں نے سنی خود یہ باتیں. تو ان مسائل کو ایڈریس کرنے کی ضرورت شاید 1971 سے پہلے بھی تھی اور آج بھی ہے. یہ تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ پیپلز پارٹی کی دیکھیں حکومت, اس کا سب سے زیادہ دور رہا ہے سندھ کے اندر. اور پیپلز پارٹی وہ خالی سندھ کی جماعت نہیں ہے. پیپل پارٹی میں کہوں گے ایک ایسی واحد جماعت ہے جو آپ کو پورے پاکستان کے اندر نظر آئے گی. پاکستان مسلم لیگ نون تو چلے پنجاب کے اندر ہی نظر آتی ہے نا زیادہ تر, تو پیپلز پارٹی تو پورے پاکستان کے اندر نظر آتی ہے. تو یہ تو ان کی بیڈ گورننس ہے نا کہ ابھی تک وہاں پر جو مسائل ہیں ان کے حل نہیں ہو سکے. اگر شہباز شریف یا ان لوگوں نے پنجاب کے اندر, پرویز الہی نے بہت اچھا وقت گزارا, شہباز شریف نے کافی کام کیے, جیسا بھی ہے ٹھیک ہے, کرپشن کی باتیں الگ ہیں, مگر کافی کام ہوا پنجاب کے اندر بنسبت کے سندھ کے اندر. تو یہ تو پھر ان سیاستدانوں کی غلطی ہے نا. ایسا ہے کہ اب ہم سارا بلیم کیا اسے کہتے کسی ایک پارٹی کو بھی نہیں دے سکتے یا سارا کریڈٹ ایک پارٹی کو نہیں دے سکتے. یہ چیزیں نیشنل لیول پہ ہیں. اگر آپ انہیں سنیں گے تو ہو سکتا ہے وہ کہیں کہ جی ہماری میڈیا کے اندر بدنامی کی گئی یا ہمیں بدنام کیا گیا, یا کسی بھی پارٹی کی آپ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا میڈیا ٹرائل کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہے ہمیں کرپٹ سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, غلطیاں کوتاہیاں ہر پارٹی سے ہوتی ہیں, ہوئی بھی ہوں گی. پنجاب کے اندر ڈیولپمنٹ کافی زیادہ ہوئی, ظاہر ایٹ پریزنٹ کیا اس کو کہتے ہیں بھی ہو رہی ہے, لیکن ایسا ہے کہ ہمیں زیادہ فوکس کرنا چاہیے چھوٹے صوبوں پر, جو کہ ہم 1971 والے سے سبق سیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ڈیولپمنٹ کا رخ جو ہے نا وہ صرف اسلام آباد یا چند خاص شہروں تک رکھا. تو آج بھی آپ ذرا ملتان سے یا بھاولپور سے کوئی لاہور آتا ہے, اب تو خیر کافی ڈیولپمنٹ ہو گئی بھاولپور میں بھی ملتان میں بھی, لیکن آپ چھوٹی جگہ سے کوئی آتا ہے تو وہ لاہور دیکھ کے کہتا ہے کہ اساں قیدی تخت لاہور دے. ٹھیک ہے, تو آپ صرف ایک جگہ پہ ڈیولپمنٹ نہ کریں, انفراسٹرکچر, روڈز, ڈیولپمنٹ ساری جگہوں کے اوپر کچھ نہ کچھ دیں. ادروائز یہ ہوگا کہ وہ لوگ فرسٹریشن کا شکار رہیں گے اور آگے چل کر وہ فرسٹریشن جو ہے وہ علیحدگی پر منتج ہو جاتی ہے. تو 1971 کا سبق تو یہی ہے کہ آپ اگنور نہ کریں, سیاسی مسائل کو سیاست سے حل کریں, ڈائیلاگ سے حل کریں, نہ کہ ڈنڈے کے زور پہ حل کریں. پہلے سر وی ہیو ٹو گو آن ٹو دی بریک. انشاءاللہ بریک کے بعد اسی موضوع کے اوپر ڈسکس کریں گے. ٹل دین السلام علیکم. سننے کے لیے آپ کا شکریہ. Revive FM 94.0 on the radio, on your mobile and online. السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو ریوائیو ایف ایم 94.2. آئی ایم یور ہوسٹ نواز راجہ پاکستانی ود یور ویکلی پروگرام سگنیچر ٹاک. اور ہم بات کر رہے ہیں 50 سال ہونے کے ہیں بنگلہ دیش کو پاکستان سے جدا ہوئے, اور ہم اپنی ان غلطیوں کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سے کیا غلطیاں ہوئیں تاکہ ہم فیوچر کے اندر ان غلطیوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے پاکستان کو مزید ترقی کی طرف لے کر جا سکیں. تو پروگرام کے حصے سے میں تھوڑا سا ہم نے جیسے سندھ کے اوپر ٹچ کیا, تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑا سا اگر بلوچستان کے اوپر بھی ٹچ کریں. تو دیکھیں سرحد جسے ہم نارتھ ویسٹ فرنٹیر پاکستان جسے کہتے تھے ہم, وہ بھی تو پنجاب کے ساتھ ہی ہے نا بالکل, اور ایک اس طرف بلوچستان ہے. تو آپ سمجھتے نہیں کہ یہ دونوں کی اگر آپ مکس کو دیکھیں تو بلوچستان کے اندر کیونکہ بہت زیادہ جاگیردارانہ نظام ہے, تو وہ اس وجہ سے اس نظام نے جکڑا ہوا ہے جاگیرداروں نے, تو وہ اس کو بڑھنے نہیں دیتے ہیں.
पंजाब के अंदर उस तरीके से जागीरदाराना निज़ाम नहीं है, इधर भी जागीरदार तो हैं मगर वो इस तरीके से इतने मज़बूत नहीं जिस तरह के वो बलूचिस्तान के अंदर है कि बिल्कुल ही आपकी जो अवाम है उनको उन्होंने अपने जकड़े में लिया हुआ है। आप नवाज साहब, ऐसा है कि एक थोड़ी सी ना तारीखी इस्लाह हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कर लें कि फ्यूडलिज्म कभी भी हिंदुस्तान में नहीं रहा इन ट्रू स्पिरिट, जैसे कि इंग्लैंड में या बाकी यूरोप के अंदर फ्यूडल्स का सिस्टम था। यहाँ पे बेसिकली कबायली सिस्टम है। आप बलूचिस्तान की अगर बात कर रहे हैं तो कबायली सिस्टम है, और वहाँ पे अपनी अपनी जो है कबायली और इलाके जो हैं वहाँ पर अपने अपने उन्होंने सिलसिले रखे हुए हैं। उसको एड्रेस करने के लिए उन लोगों को मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज बांटी जाती हैं। आप देखें, अगर 40 या 45 की या 50 की असेंबली होती तो उनमें से 40 वजीर होते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम उनको इतनी तालीम नहीं दी जाती, और जो उनमें से प्रो पाकिस्तानी होते हैं या कोई एक आध होते हैं वो हमारी अपनी पॉलिसियों की वजह से भड़का दिए जाते हैं। मैं बात करूंगा बुक्टी साहब ने क्या उसे कहते हैं, या जमाली साहब के वालिद ने पाकिस्तान के लिए कायद-ए-आज़म के साथ एनेक्सेशन की बात की और रोल प्ले किया, लेकिन हमने हमारे जो जो जनरल साहब, जनरल मुशर्रफ की बात कर रहा हूँ कि वो सियासत और प्लस फौज दोनों में थे, तो उन्होंने उनको पहले स्टार्ट में थ्रेट किया, वो इश्यूज बनते गए, और अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि पता भी नहीं लगेगा कि किधर से किधर रॉकेट या से हिट गोली आया? आएगी, और अल्टीमेटली उस चीज ने ब्लो किया बहुत ज्यादा कि वो लोग नाराज हो गए, और ये जो वहां पर अलैदगी पसंद एलिमेंट हैं, बीएलए की बात कर लें आप, या ये जो मरी हैं या बाकी लोग हैं, वो ये कहते हैं कि अगर आप लोगों ने हमारे साथ मतलब ठीक किया होता तो हम शायद अलैदगी की आवाज बनते ही ना। और उनमें से भी जो पाकिस्तान के हक में होता है उसको भी भारतीय एजेंट या एजेंसियां जो हैं वो मरवा देती हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली आपने कुछ साल पहले देखा है कि एक सरदार सरदार थे, वो प्रो पाकिस्तानी थे, और वो क्या उसे कहते हैं, इंडियन फ्लैग वो नीचे बिछा के तो वो पैरों से रोनते थे। वो समझते थे कि इंटरनेशनली। और दूसरा, ये जो बलूचिस्तान वाली ग्रेट गेम है, अगर आप इसको अंडरस्टैंड करें तो मैं ये समझता हूँ, बल्कि प्रेडिक्ट करता हूँ, कि अगर हमने जल्द इन चीजों को एड्रेस ना किया तो खुदा ना खास्ता एक और 71 हो सकता है। मैं फिर कह रहा हूँ कि हमें इन चीज़ों को एड्रेस करना है। पिछले दौरे हुकूमत के अंदर कतई नज़र इसके कि वो किसकी हुकूमत थी या नहीं थी, लेकिन उसके अंदर फ़ौज के ताउन से एक अच्छा इम्पैक्ट दिया गया कि जो नौजवान लड़के-लड़कियाँ थे, उन्हें यहाँ से वहाँ गवादर लगता है कनेक्शन वीक है जिसकी वजह से प्रोफेसर अहमद हुसैन आलम साहब का जो डिस्कशन मुनक़ते हो गई है। चलिए हम बात कर रहे थे बांग्लादेश के ऊपर। बांग्लादेश का एक सानहा बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की नेशन के लिए था कि पाकिस्तान 2 लख्त हुआ और उसको हुए 50 साल हो चुके हैं और अभी भी हम पाकिस्तान इन्हीं किस्म के मसाइल के अंदर घिरा हुआ है। और इन मिसाइल को हल करने के लिए ये हमारे साथ जी दोबारा आ गए हैं जी। आलम साहब हाँ आपकी जी। डिस्कनेक्शन हो गई थी जी। हाँ जी, डिस्कनेक्शन हो गई थी। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अब कुछ अर्सा पहले, मतलब कैडेट कॉलेज मस्तूंग आया तो मैंने पंजाब गवर्नमेंट के बिहाफ पे उनके साथ यहाँ पे जो कल्चरल एक्सचेंज था, और फिर यहाँ से हमारे पंजाब के लड़के-लड़कियाँ यूनिवर्सिटियों के वो वहाँ पर गए C-130 के ज़रिए, और उसमें आर्मी भी बड़ा इन्वॉल्व थी, इंटीग्रेशन का के जो विज़िट्स थे। तो ये मौजूदा गवर्नमेंट को भी मैं सजेस्ट करूँगा, बहैसियत प्रोफ़ेसर, बहैसियत उस्ताद, कि हमने तारीख से जो गलतियाँ की हैं, अब हमारे पास उसकी गुंजाइश नहीं है, तो हमें एक-दूसरे के अवाम के साथ मिलना चाहिए। बल्कि मैं तो उससे ज़्यादा आगे बात करूँगा कि अगर इंटर प्रोविंशियल शादियाँ हों, तो शायद ये जो शनाख्ती कार्ड देख के मर्डर कर दिया जाता है ना, ये ना हो। चूँकि हम चाहते हैं कि आपस में इंटरेक्शन हो। या फ़ौज की मैं मिसाल दे देता हूँ कि वहाँ पर कतई नज़र इसके कि कौन किस सूबे से है,
وہ فوج کے اندر چلا جاتا ہے تو دیٹ بیکمز پارٹ آف اے فیملی. تو ہمیں سیاسی طور پہ، تعلیمی طور پہ، پنجاب میں دیکھیں اسکالرشپس دیے جاتے ہیں، ادھر دوسرے صوبوں کو بھی چاہیے کہ وہ اسکالرشپ، یا فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے کہ اگر وہ صوبے اتنے وسائل نہیں رکھتے تو فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہاں سے لڑکے لڑکیوں کو وہاں بھیجیں، وہ پڑھے وہاں پہ اور ان کی حفاظت کا انتظام کیا جائے. اور اس سے جو نیشنل انٹیگریشن ہے وہ بڑھے گی اور دشمن جو ہے وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھائے گا. جب لوگ آپس میں ملیں گے اور ان کے سیاسی مسائل بھی کسی حد تک حل ہوں گے اور آپس میں دوستیاں ہوں گی. میرے ساتھ گورنمنٹ کالج کے اندر لوگ پڑھتے تھے جو بلوچستان سے تھے اور مختلف قبیلوں سے تھے، تو وہ آج بھی محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں. دے آر ویری لونگ پیپل. ایسے نہیں ہے کہ وہ صرف پنجابی ہونے کی بنا پہ مار دیں، لیکن یہ جو عام لوگ ہوتے ہیں انہیں آپ انٹریکشن نہیں کریں گے، ان کے مسائل حل نہیں کریں گے، ان کے ایشوز کو ایڈریس نہیں کریں گے تو الٹیمیٹلی علیحدگی کی طرف بات جاتی ہے. اس پاکستان کو اگر رہنا ہے تو اس کے اندر لوگوں کے سیاسی مسائل کو سننا ہوگا، ایڈریس کرنا ہوگا. یہ تو جو آپ نے انٹریکشن کی بات کی نا، یہ تو اس کا تو میں بھی بڑا دائیں ہوں، مگر حقیقت میں سوچتا ہوں کہ یہ کیسے ہم لوگوں کے درمیان، ہم پہلے پاکستانی بعد میں کوئی اور ہے، مگر ہمارے ذہن میں پہلے آتا ہے کہ آپ پہلے پنجابی ہیں یا بلوچی ہیں یا آپ سندھی ہیں اور بعد میں پاکستانی. یہ چیز ختم کرنے کا کوئی نہ کوئی تو طریقہ ہوگا نا، ہمارے نصاب کے اندر کچھ ایسے لایا جائے کہ آپ پہلے پاکستانی ہیں، آپ کی یہ باقی بھائی ہیں، یہ آپ کے بھائی ہیں، پاکستانی بھائی ہیں. آپ یہ نہیں ہے کہ آپ بلوچی ہیں اور بس، میں آپ عرض کر دوں پنجابی ہیں اور بس. میں عرض کر دوں اس میں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ ہاں، اس کا حل ایک یہ ہے کہ جب آپ انٹر پروونشل ہارمنی اور ایکسچینج آف اسٹوڈنٹس، یوتھ کریں گے، جب آپ ادیبوں کو، شاعروں کو ایک دوسرے سے ملوائیں گے. پی ٹی وی ایک ہوتا تھا، اللہ بخشے، وہ مختلف ہر سہ ماہی میں کوئٹہ ٹی وی، کبھی کراچی اسٹیشن، کبھی اسلام آباد، کبھی لاہور اسٹیشن، کبھی پشاور اسٹیشن سے ایک ٹی وی پروگرام قومی نشریاتی رابطے پہ. تو اب تو میڈیا بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اب تو چاہیے تھا کہ ہم جوائنٹ کو پروڈکشنز کرتے، لیکن ہم نے آہستہ آہستہ یہ کیا ہے کہ نیشنلی تو ہم نے ڈیولپ کر لیا ہے، لیکن ہم نے دھکیل دیا ہے چھوٹے لوگوں کو یا جو تعداد میں کم ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر آپ بات کرتے ہیں نا کہ پنجابی یا سندھی یا بلوچی یا براوی یا کے پی کے والے، آپ اس کلچر کو بھی ساتھ لے کے چل سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. انگلینڈ کے اندر ملٹی کلچرل سوسائٹی ہے، وہ سارے چلتے ہیں. بات یہ ہے کہ لوگوں کے مسائل اگر حل ہو جائیں، جب پیٹ میں کھانے کے لیے نہیں ہوگا نا تو کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اور اگر پیٹ بھرا ہوگا تو مجھے بلوچی میوزک بھی اچھا لگے گا، مجھے سندھی اچھا لگے گا، مجھے پشتو میوزک بھی اچھا لگے گا، اور میں ان کو بھی اسی طریقے سے انٹرٹین کروں گا. لیکن اگر میرے پیٹ میں روٹی بھی نہیں ہے اور میرا کوئی سیاستدان یا جو لسانیت پرست گروپ ہے وہ کہے گا کہ اس کے پیچھے پنجاب ہے یا اس کے پیچھے کے پی والا ہے، تو پھر ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں بڑھتی جائیں گی. تو ان مسائل کو حل کرنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کلچرل ایکسچینج بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ نیشنل لیول کے اوپر جو کنسنسس ڈیولپ ہوتا ہے، مطلب ساری جتنی کانفرنسیں ہیں وہ ساری کی ساری آپ نے لاہور میں یا اسلام آباد میں کیوں کروانی ہے؟ آپ وہاں پہ کیا اسے کہتے ہیں کوئٹہ میں یا سندھ میں کیوں نہیں کرواتے؟ یا آپ کیا اسے کہتے ہیں کے پی میں؟ وہ تھوڑی ہیں چیزیں ہوتی ہیں، یونیورسٹی لیول پہ ہوتی ہیں یا پروفیسر جاتے ہیں، لیکن کم ہے. پچھلے دور میں ذرا زیادہ تھا، اس گورنمنٹ کے چونکہ شاید کچھ معاشی مسائل بھی ہیں، اس وجہ سے شاید یہ اس طرح کی چیزیں نہیں لے سکے. لیکن میری آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر ہم نے ایک اور 71 ہونے سے روکنا ہے تو ہمیں نوجوان نسل کو ایسی تعلیم دینی ہوگی جو نیشنل انٹیگریشن کے اوپر نہ صرف کتابوں میں نظر آئے بلکہ وہ ایکچولی بھی ایگزسٹ کرتی ہو. اس سے فائدہ ہوگا. ماضی میں جو ہوا ان غلطیوں سے سبق سیکھ لیا جائے اور آئندہ کے لیے ایک اسٹریٹجی ایسی بنائی جائے جس سے قوم ڈیولپ ہو، نہ کہ نفرتیں ڈیولپ ہوں. برادری ازم کے اوپر ووٹ ڈالنے کی بجائے آپ نیشنل کاز کو ڈیولپ کریں. اور یہ بلکہ ینگ جنریشن جو ہے ہماری تعداد بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جس دن یہ سوچ کے ڈیولپ کریں گے نا اپنے آپ کو کہ ہم نے پاکستان کو ووٹ کرنا ہے
ان کے ووٹ بہت زیادہ اور بڑے کاؤنٹ کرتے ہیں. ہر پارٹی کی کوشش ہوتی ہے کہ یوتھ کو اٹریکٹ کرے, تو اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ نیشنل انٹریکشن. نیشنل چلیں سر یہ ٹھیک ہے. چلیں ٹھیک ہے سر, تھینک یو. بڑا مزہ آیا, ایک ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی اس کے اوپر. امید ہے کہ ہماری جو نئی جنریشن ہے اس پروگرام کو سنے گی تو ان کو بھی پتہ چلے گا کہ پاسٹ میں ہمارے ساتھ کیا ہوا اور ہم فیوچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ملک پاکستان کے لیے کیا کر سکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویک کے لیے اپنے تمام ناظرین سے اجازت چاہوں گا. سر آپ کا پروگرام میں آنے کا شکریہ. ٹل دین سر, السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو. Does your pizza excite